اشہب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی، باز اشہب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی، دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا طوطا تیرا، اور شاخ پر بیٹھ کر جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے، شاخ پر بیٹھ کر جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے، کہیں نیچا نہ دکھائے تجھے شجرہ تیرا، اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ بعد از حمد و صلوات لائق صد عزت و تکریم میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ ولی اور دوست ہے ان ایمان والوں کا کہ جو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں میں پہنچا دیتے ہیں، جو گمراہیوں سے اٹھاتے ہیں انہیں صراط مستقیم پر گامزن کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مومنین میں سے ولیوں کی، اولیاء اللہ کی عظمت اور شان بیان فرمائی، اور اولیاء اللہ میں سب سے بڑے ولی امام الاولیاء، تاج الاصفیاء، پیر پیراں، میر میراں، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ ماہ مقدس جو کہ ربیع الثانی شریف ہے، آپ کے ساتھ منسوب ہے، اور آپ کی بڑی 11ویں شریف اسی ماہ مقدس کی 11 تاریخ کو پورے عالم اسلام میں منائی جاتی ہے۔ ابھی بھی بدھ کے دن یہاں ہماری مملکت پاکستان میں، پورے پاکستان میں آل محبت نے بڑی 11ویں شریف منائی، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی طور پر ولی اور ولایت کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فائز فرمایا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچپن تھا میرا، ایک دن میں بچوں کے ساتھ نکلا، بچے کھیل رہے تھے ایک بیل کے ساتھ، اور کوئی اس کا دم کھینچتا، کوئی اس کو ڈنڈا مارتا، کوئی سینگوں کو چھیڑتا، کوئی رسی پکڑ کے کھینچتا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی نا ان بچوں کے ساتھ ہو گیا، اس بیل کے ساتھ میں نے بھی ایسے کھیلنا شروع کر دی۔ کہتے ہیں یوں ہی میں اس کے قریب گیا نا تو بیل میری طرف مڑ گیا، اور مڑ کے مجھے کہنے لگا کہ عبد القادر تم اس چیز کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، عبد القادر تم اس چیز کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، یعنی پیدائشی طور پہ آپ کی ولایت کی یہ بھی دلیل ہے۔ بچے تو دوسرے بھی کھیل رہے ہیں، اور بچے کھیلتے ہیں، کھیلنا بچوں کا کام ہے، لیکن غوث پاک نے جب کھیلنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ایک جانور کو، بیل کو قوت گویائی عطا فرما دی۔ اس نے غوث پاک کو مخاطب کیا اور کہنے لگا کہ آپ کو کھیلنے کے لیے نہیں بلکہ امت کی رہنمائی کرنے کے لیے پیدا کیا گیا جی۔ اور یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت، غوث پاک کی کرامت، اور کرامت ایسی نہیں ہے، بعض بندے سمجھتے ہیں نا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور بیل کلام کرے وہ بھی انسانی زبان کے اندر،
اسے قوت گویائی مل جائے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ جامع المعجزات میں نا امام نبانی نے ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات آپ نے ذکر کیے ان میں ایک معجزہ یہ بھی ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک تھا، کوئی بندہ بیل کو لے کر نا اس پہ سواری کرنے لگا، اس پہ سواری کرنے لگا تو بیل کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ بیل اس بندے سے مخاطب ہوا اور اسے کہنے لگا خدا کے بندے مجھے سواری کے لیے نہیں بنایا گیا، مجھے جس کام کے لیے بنایا گیا ہے مجھ سے وہ کام لو، مجھ سے وہ کام لو۔ بندہ بڑا متعجب ہوا، وہ کہنے لگا کہ سبحان اللہ، بیل بھی کلام کرتا ہے، جانور بھی بولتا ہے، میں بڑا تعجب کر رہا ہوں۔ تو بیل کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ قوت گویائی عطا فرمائی۔ بیل نے کہا یہ واقعتاً تعجب کی بات ہے کہ ایک جانور انسانی زبان کے اندر کلام کر رہا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ تاجدار کائنات مدینہ طیبہ میں تشریف لا چکے ہیں اور تم ابھی تک ایمان نہیں لائے، تم ابھی تک ایمان نہیں لائے، یہ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات ہے۔ میرا آقا فرماتے ہو بندہ میری بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ اس طرح بیل نے مجھ سے کلام کیا۔ تو یہ رسول اللہ کی حدیث ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے بھئی اللہ تعالیٰ چاہے تو بیل بھی بول پڑتا ہے، اللہ چاہے تو بیل بھی بولتا ہے، وہ بھی کلام کرتا ہے۔ جیسے مشکاۃ شریف میں یہ حدیث مبارکہ ایک صحابی رسول ہے، وہ فرماتے ہیں بھائی میں نا جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا، اتنے میں بیڑیا آ گیا، تو بیڑیے نے نا بکریوں کے ریوڑ پہ چھلانگ لگائی اور ایک بکری کو پکڑ لیا۔ جب ایک بکری کو پکڑا نا تو وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں لپکا اس کی طرف، میں نے بکری اس سے چھڑوا لی، بکری اس بیڑیے سے چھڑوا لی۔ جب میں نے بکری چھڑوا لی نا تو بیڑیا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا او خدا کے بندے، رب نے مجھے رزق دیا تھا، تو نے چھین لیا، تو نے چھین لیا۔ ان انسانی زبان میں کلام کیا۔ تو یہ مشکاۃ شریف کے الفاظ ہیں کہ وہ صحابی رسول کہنے لگے سبحان اللہ یتکلم الذئب، اللہ کی کیا شان ہے، اللہ کی کیا ہی پاکی ہے کہ بیڑیا بھی کلام کرتا ہے۔ تو جب آپ نے یہ کہا نا تو بیڑیا کہنے لگا تمہیں اس پہ تعجب ہوتا ہے کہ میں کلام کرتا ہوں؟ ارے اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں تاجدار کائنات تشریف لے آ چکے ہیں اور آپ اس زمانے کی بھی خبریں دیتے ہیں جو گزر چکا، اور قیامت تک جو ہوگا تاجدار کائنات اس کی بھی خبریں دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یعنی حضور غوث پاک کی یہ کرامت ہے کہ بیل آپ سے مخاطب ہو گیا، بیل بات کرنا شروع ہو گیا، تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، اس سے پہلے ایسے ہوتا رہا ہے کہ رب نے جانوروں کو قوت گویائی عطا فرمائی، انہوں نے انسانی زبان میں کلام فرمایا۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، دوڑتا ہوا نا گھر آیا، جب گھر پہنچا فرماتے ہیں آج عجیب سما ہے کہ گھر میں ہوں اور مجھے باہر سے آواز آ رہی ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں نے یہ آواز سنی نا، میں دوڑ کے چھت کے اوپر چڑھا، چھت کے اوپر چڑھا کہ دیکھوں یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں جب میں چھت پہ چڑھا تو منظر ہی ایک الگ ہے، منظر ہی الگ ہے۔ آپ فرماتے ہیں جیلان کا شہر ہے، یعنی نا دجلہ ہے، دجلہ کے کنارے آتا ہے بغداد میں، عراق میں، جی عراق کا شہر ہے جیلان۔ آپ فرماتے ہیں وہاں پہ کھڑا ہوں، میں نگاہ اٹھاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ مکہ المکرمہ میں مقام عرفات میرے سامنے ہے، لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں حج کر رہے ہیں اور حاجیوں کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔
حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں اور زیادہ پریشان ہوں. اور یہ بھی کوئی ایرانی کی بات ہے. بعض بندے نا اس پہ بھی بھائی بندہ کھڑا جیلان میں ہو جی تو دیکھ رہا ہو کہاں پہ مکہ المکرمہ میں مقام عرفات میں وہ دیکھ رہا ہے ہزاروں میل دور. یہ کیسے ہو سکتا؟ میں نے کہا تم پڑھو بخاری. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا جب بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے نفلی عبادت کے ذریعے تو پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، جس سے وہ دیکھتا ہے. میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. امام فخر الدین رازی جو سند المفسرین ہے وہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رب اس کی آنکھیں بنتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، رب اس کے کان بنتا ہے جس سے وہ سنتا ہے. فرمایا سامع القریب والبعید، جب وہ سننا شروع کرتا ہے نا تو پھر قریب اور بعد کے فاصلے مٹ جاتے ہیں. چاہے کوئی قریب ہو وہ سنتا ہے، کوئی بعید ہو وہ بھی سنتا ہے. اور القریب والبعید، اگر کوئی چیز اس کی آنکھوں کے سامنے ہو اسے بھی دیکھتا ہے، اور کوئی چیز ہزاروں میل دور ہو، بندہ جیلان میں کھڑا ہو، مکہ المکرمہ ہو، مقام عرفات میں آجی لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہو تو تب بھی وہ ان کو دیکھتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو رب کا ولی ہوتا ہے رب تعالیٰ اسے یہ مقام مرتبہ اور شان عطا فرماتا ہے. یعنی یہ ولایت ہوتی ہے، یہ ولایت ہے. اور بعض بندے کہتے ہیں وہ ولایت کیا ہے جی؟ ولایت کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن پڑھو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ ولایت ہے. قرآن پڑھو، قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، یہ ولایت ہے. قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ولایت ہے. میں نے کہا پڑھو اللہ یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ ولایت ہے. ووجدا عبدا من عبادنا، یہ ولایت ہے. میں نے کہا پڑھو قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، یہ ولایت ہے. اور کیا ہے جی؟ ولایت یہی ہے کہ بندہ جب نوافل کی کثرت کرتا ہے رب اسے چنتا ہے، اپنا دوست بناتا ہے، اپنا ولی بناتا ہے. پھر جو بات اس کے منہ سے نکلتی ہے رب پورا کر کے دنیا کو دکھاتا ہے کہ جب میرے ولی کے منہ سے بات نکل جائے تو میں رب اس بات کو پورا کر کے رکھ لیتا. یہ ولایت ہوتی. لوگ کہتے ہیں ولایت کیا ہوتی؟ میں نے کہا نبوت کی دلیل ہوتی، نبوت کی دلیل ہوتی ہے ولایت. یعنی نبوت کیا ہوتی ہے؟ نبوت الوہیت کی دلیل ہے. نبوت الوہیت کی، الہ کی، رب کی دلیل ہے. سارے نبی رب کی دلیل ہے. اور سب سے بڑی دلیل بھی نہیں، برہان، جس کو قرآن نے کہا قد جاءکم برہان من ربکم، کہ تحقیق آ گئی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان. کیا آ گئے؟ برہان. سب سے بڑی دلیل برہان وہ ذات مصطفیٰ ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے الوہیت کے اوپر. اور یہ بات نا یہاں پہ میں ایک عرض کرتا چلوں، ایک دلیل ہوتی ہے، ایک برہان ہوتی ہے. برہان بھی دلیل کو کہتے ہیں، لیکن دلیل اور برہان میں یہ فرق ہے کہ دلیل جو ہے نا وہ ایسی ہوتی ہے کہ جس کو توڑا جا سکتا ہے، جس کا رد کیا جا سکتا ہے. لیکن برہان اس دلیل کو کہتے ہیں کہ جس کا رد نہیں ہو سکتا، جس کو توڑا نہیں جا سکتا. رب تعالیٰ نے تاجدار کائنات کو برہان فرمایا کہ یہ میری ایسی دلیل ہے جس کا رد کوئی نہیں، جس کا توڑ کوئی نہیں. میں نے سارے انبیاء کو اپنی دلیل فرمایا، لیکن سب دلیلوں سے بڑھ کر جس کو اپنی دلیل مقرر فرمایا وہ تاجدار کائنات کی ذات. تو نبوت نا یہ الوہیت کی دلیل ہوتی، الوہیت کی، اور الوہیت کی شان بھی ہوتی. یعنی الوہیت کی شان بھی نبوت ہوتی.
اور دیکھیں نا رب کو تو کسی نے نہیں دیکھا، رب کو تو کسی نے نہیں دیکھا، جس نے دیکھا ہے تاجدار کائنات کو ہی دیکھا ہے، حضور کو ہی دیکھا ہے۔ تو حضور رب کی دلیل بھی ہیں اور رب کی شان بھی ہے، رب کی شان بھی ہے۔ وہ کیسے شان ہے؟ وہی مشہور و معروف فرمان ہے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات سے پردہ فرمانے کے بعد آپ سے کسی نے پوچھا کہ تاجدار کائنات کی شان بیان کریں، آپ نے فرمایا یہ مختصر مجلس اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ میں شان مصطفیٰ بیان کروں، لیکن ایک جملے میں بیان کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا المرسلو کل قدر المرسل، کہ آپ بھیجنے والے کی شان بن کر تشریف لائے، بھیجنے والے کی شان بن کر آئے۔ اور اگر آپ اور آسانی سے سمجھنا چاہتے ہیں نا تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، گولڑا شریف سے سمجھ۔ گولڑے کے تاجدار فاتح قادیاں پیر سید میر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے یوں سمجھایا نا بس سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے میرے علی کتھے تیری شان، جی گستاخ اکھیاں کتھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ نبوت جو ہوتی ہے وہ ایک تو الوہیت کی دلیل ہوتی ہے اور دوسرا نبوت الوہیت کی شان ہوتی ہے، اور جب باری آتی ہے نبوت کی دلیل کی تو نبوت کی دلیل ولایت ہوتی ہے، نبوت کی دلیل ہے۔ جو بندہ یہ پوچھتا ہوں ولایت کیا ہوتی ہے جی، تو ولایت نبوت کی دلیل ہوتی، اسی وجہ سے آپ پڑھیں نا اگر تو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ کسی بھی ولی کی جو کرامت ہوتی، کسی بھی ولی کی جو کرامت ہوتی ہے، اصل میں وہ ولی جس نبی کا امتی ہوتا ہے، ولی کی کرامت اپنے نبی کا معجزہ ہوتا ہے، ولی کی کرامت نبی کا حقیقت میں معجزہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات بالکل واضح ہر کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ معجزہ دلیل نبوت ہوتا ہے، معجزہ دلیل نبوت ہوتا ہے، صغرا کبرا ملا کے حد اوس گرا کے نتیجہ یہ نکلے گا کہ ولایت کوئی عام شے نہیں ہے، ولی کو رب نبی کی دلیل اور نبی کی شان بنا کے مبعوث فرماتا ہے، ولی نبی کی شان بن کے آتا ہے، نبی کی دلیل بن کے آتا ہے۔ اور یہ بات ہے عام ولی کی، یہ بات ہے عام ولی کی، غوث پاک جیسا تو ولی کوئی نہیں، غوث پاک جیسا تو ولی کوئی، یعنی پہلی امتوں میں بھی ولی ہیں، بڑے بڑے ولی، آصف بن برحیہ جیسے ولی، اصحاب کہف جیسے لوگ ولی ہیں، لیکن رب نے غوث پاک جیسا ولی کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا، اس لیے کہ میرے آقا کی اپنی شان بھی سب سے بڑھ کر ہے، حضور کی امت کی شان بھی سب سے بڑھ کر ہے، اور حضور کی امت کے ولیوں کی شان بھی پہلی امتوں کے ولیوں سے بڑھ کر ہے، اور حضور کی امت کے سارے ولیوں کے سردار امام تاج حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے تو کہتے ہیں نا بھائی غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء، یعنی رب تعالیٰ نے انبیاء میں جو مرتبہ مقام رفعت اور شوکت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، اولیاء کے اندر وہی عظمت رفعت اور شوکت حضور غوث پاک کو عطا فرمائی، غوث پاک، یعنی میرے آقا کا یہ خاصہ ہے، میرے آقا کا یہ خاصہ ہے کہ میرے آقا کی جتنی بھی 63 سالہ زندگی ظاہری حیات کے ساتھ تھی، میرے آقا کے جسم مبارک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ شیخ خضر موصلی بھی نا عراق میں خود
غوث پاک کے دور کے بہت بڑے ولی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں 13 سال غوث پاک کی بارگاہ میں رہا، میں نے کبھی غوث پاک کے جسم پہ مکھی بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھی، غوث پاک کے جسم پہ مکھی بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھی۔ اور شیخ خضر موصلی ہی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ صحابہ کو جب یہ معلوم کرنا ہوتا نا حضور کدھر تشریف لے گئے، جی بندہ کوئی نہ ہوتا جس سے پوچھیں تو خوشبو سے اندازہ لگا لیتے کہ تاجدار کائنات ادھر تشریف لے گئے، تو حضور کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ شیخ خضر موصلی فرماتے ہیں کہ یہی حال تاجدار کائنات کے تصدق سے اور آپ کی تابعداری کی وجہ سے آپ کے بیٹے عبد القادر کا تھا کہ آپ کے پسینے سے بھی کستوری جیسی خوشبو آتی۔ اور شیخ خضر موصلی فرماتے ہیں بھائی ایک دن میں نے پوچھ لیا، میں نے عرض کی حضور آپ تو امتی ہیں، نبی تو نہیں ہے نا، نبی تو نہیں، امتی ہیں، آپ ولی ہیں، تو آپ کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی، آپ کے پسینے سے خوشبو آتی۔ تو کہتے ہیں وہ مجھے مخاطب کر کے فرمایا شیخ خضر موصلی ھذا وجود لا وجودی ھذا وجود جدی، فرمایا یہ تمہیں جو وجود نظر آتا ہے نا، جسم نظر آتا ہے، یہ عبد القادر کا جسم نہیں ہے۔ مجاہدے کر کر کے، عبادتیں کر کر کے میں اس مقام پہ فائز ہو گیا ہوں کہ ظاہری طور پہ یہ میرا جسم ہے، لیکن حقیقت میں اس میں فیض تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو اس لیے مکھی کیسے بیٹھے، پسینے سے خوشبو آئے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح اولیاء کے درمیان یہ مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، جیسے دیکھیں باقی نبی آئے، رب نے انہیں معجزے عطا فرمائے، رب نے انہیں معجزے، کوئی ایک معجزہ لے کر آیا، کوئی 2، کوئی 3، کوئی 4، لیکن جب میرے آقا کی باری آئی نا تو رب نے سر سے لے کر پاؤں تک حضور کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا، سراپا معجزہ بنا کے بھیجا۔ اسی طرح ولی آئے، مقام ولایت پہ فائز ہوتے رہے، رب انہیں ولایت کے مقام پہ فائز فرماتا رہا، ان کی کرامتوں کا ظہور ہوتا رہا۔ کوئی ولی ایک کرامت لے کے آیا، کوئی 2، کوئی 3، لیکن حضور غوث الاغیاث، قطب الاقطاب، غوث الجن والانس، غوث الارض والسماء، سید شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنہیں رب نے سر سے لے کر پاؤں تک سراپا کرامت بنا کے بھیجا ہے۔ آپ سراپا کرامت بن کے آئے۔ غوث پاک اٹھتے تھے تو آپ کا اٹھنا کرامت، بیٹھتے تھے تو بیٹھنا کرامت۔ دیکھنے والے تو کہتے ہیں کہ غوث پاک کروٹ بدلتے تھے تو کرامتوں کا ظہور ہوتا۔ سب سے بڑی کرامت تو آپ کی یہ بھی ہے نا دی، جس دن حضور غوث پاک کی ولادت ہوئی نا، صاحب بہجت الاسرار نے لکھا کہ جیلان کے ایک شہر میں 1100 بچے پیدا ہوئے، 1100 بچے جیلان شہر میں پیدا ہوئے، اور کرامت یہ ہے کہ سب کے سب لڑکے تھے اور سب کے سب کو اللہ تعالیٰ نے مقام ولایت پہ فائز فرمایا تھا۔ یہ غوث پاک کی کرامت، یعنی کثرت کرامات۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نا ایک بڑھیا آ گئی، مائی آئی، آ کے عرض کرنے لگی عبد القادر جیلانی میری 6 بیٹیاں ہیں اور ابھی میں امید سے ہوں، لیکن میرے شوہر نے مجھے یہ کہا ہے کہ اگر تیرے ہاں بیٹا پیدا، اب اگر بیٹی پیدا ہوئی نا تو میں تجھے طلاق دے دوں، میں تجھے طلاق دے دوں۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی شوہر کو سمجھاؤ، بیٹیاں بیٹے دینا تو رب کا کام ہے، یہ تو رب کا کام ہے، رب دیتا ہے، اور رب جو دے دے اس پہ راضی ہو جایا کرے اس سے۔ ہمارے لوگ نا بڑے چیب بھی ہوتے ہیں، تمنا آپ کریں بیٹی کی بھی بیٹے کے بھی، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس عورت کی سب سے پہلے نا بیٹی ہو تو وہ اس عورت کے نیک اور اچھا ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ جی
یعنی جس عورت کے بچوں میں سے پہلی کیا ہے بچی ہو، بیٹی ہو تو اس کے اچھے اور نیک ہونے کی علامت ہے۔ ہمارے لوگ شور ڈال لیتے ہیں کہ بیٹی ہو گئی، نہیں، میرے آقا کی 4 بیٹیاں تھیں، حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، اور حضور کے بیٹے بھی تھے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے آقا نے نا بیٹوں کے بارے میں یہ نہیں فرمایا، لیکن اپنی بیٹی سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق فرمایا کہ فاطمہ تو بدعتم منی، فرمایا فاطمہ کی عظمت اور شان سمجھنی ہو تو یوں سمجھو لوگوں میں خاتم النبیین ہوں اور فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو اس لیے نا بیٹی پہ اتنا دل تنگ نہ کیا کرے جی۔ آپ کو کیا بتا بیٹیوں کی کیا شان جی، اور بیٹی کو رب نے کیسا دل دیا ہوتا ہے۔ تو وہ نا مائی آ گئی برل کہنے لگی اسے باغ سے کہ 6 بیٹیاں ہو گئی ہیں، خاون کہتا ہے جی کہ اگر 7ویں بھی بیٹی ہوئی نا تو طلاق دے دو۔ آج کل بھی لوگ ایسا کرتے جی۔ وہ اس پاک نے بلایا انہیں، بلا کے سمجھایا، لیکن نہ جس نے نہ سمجھنا ہو وہ نہیں سمجھتا، وہ نہیں سمجھتا۔ اس نے کہا جی کہ اگر 7ویں بیٹی ہو گئی تو میری طرف سے اس کو طلاق ہے، میں نیا نکاح کروں جی۔ تو عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، آپ نے مصلی بچھا لی، آپ نے مصلی بچھا لیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی بار الہ میرے پاس کوئی ویسے تو نہیں آتا نا، تو لوگوں کے دلوں کو میری طرف موڑتا ہے تو لوگ میرے پاس آتے، اور اب اگر میرا کہا تو نے نہ مانا تو میری رسوائی ہوگی، بار الہ اس کو بیٹا دے دے۔ دعا کرنے کے بعد وہ اس پاک اٹھے، فرمایا جاؤ، اگر رب نے 6 بیٹیاں دی ہیں نا تو اب آگے اللہ تعالیٰ تمہیں 7 بیٹے عطا فرمائے گا۔ صاحب باجت الاسرار نے لکھا وقت گزرتا گیا اور پھر وہ وقت آیا کہ جو تعداد میرے غوث پاک نے فرمائی تھی وہ پوری ہوئی، اور اس بڑھیا کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا فرمائے۔ یہ کثرت کرامات جی بھائی کہتے ہیں ہم بھی یہ دیتا رب ہی ہے، دیتا رب ہی ہے، دیتا اپنے ولیوں کے وسیلے سے، ولیوں کے۔ یہ تو قرآن کریم میں ہے نا، وہ بنی اسرائیل والے آگے جب پانی کے لیے جی پانی نہیں ہے تو پانی کے لیے رب کے پاس جاتے نا، پانی تو رب دیتا ہے، لیکن وہ نبی کے پاس آئے، کیوں؟ ان کا عقیدہ بھی یہی تھا بس دیتا رب ہے لیکن دیتا اپنے پیاروں کے وسیلے سے، اپنے پیاروں کے وسیلے۔ حضور غوث پاک کی یہ کثرت کرامات ہے، جس طرح حضور کے معجزات ہیں نا کثرت کے ساتھ، حضور غوث پاک کے کثرت کے ساتھ کیا ہیں؟ کرامات ہے آپ کی۔ ایک کرامت آپ کی یہ بھی ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مدرسے میں بیٹھے ہوئے، مدرسے میں اور آپ مدرسے میں ہی بیٹھتے تھے، آپ مدرسے میں ہی بیٹھتے تھے۔ آج کل کے پیر تو نا آستانوں میں بیٹھتے ہیں جی، آستانہ آ کے ستانہ جی وہاں بیٹھتے ہیں نا، لیکن غوث پاک مدرسے میں بیٹھتے تھے، غوث پاک مدرسے میں بیٹھتے تھے۔ آپ مادرزاد ولی ہیں لیکن آپ نے علم پڑھا ہے، آپ نے علم پڑھا ہے، اور پڑھنے کے بعد یہ بھی نہیں بات چھوڑ دیا بھائی پڑھ گیا اب ہم پیر بن گئے۔ یہ تو آپ نے خود فرمانا بدرست العلم حتی صرت کتبا، میں نے علم پڑھا، اتنا پڑھا اتنا پڑھا اتنا پڑھا کہ میں کتب بن گیا، میں کتب بن گیا، صرف کتب نہیں کتب الاکتاب بن گئے، فرد الافراد بن گئے، وہ سل اغیاس بن گئے، اولیاء کے امام بن گئے، لیکن پھر بھی علم چھوڑا نہیں ہے، علم چھوڑا نہیں، اور پڑھا بھی یوں نہیں ہے جس طرح ہم پڑھتے۔ ہم نے کیا پڑھا؟ حق پڑھا جی۔ غوث پاک نے تو مصیبتیں تکلیفیں
برداشت کی۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ پڑھائی کے دوران میں پتے کھاتا تھا، میں پتے کھاتا تھا، کئی دن ایسے آتے کہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی تھی، میں پھاکے کاٹتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں ایسی بھی حالت ہوئی میری کہ کوئی بندہ پاس بیٹھ کے کھانا کھاتا، بھوک کی وجہ سے میرا منہ کھول جاتا تھا۔ ان حالات میں غوث پاک نے پڑھا، لیکن پڑھ کے چھوڑا نہیں، پھر پڑھایا، اور پڑھایا بھی کیسے؟ غوث پاک 13 سبق روزانہ پڑھاتے تھے، 13 سبق روزانہ پڑھاتے تھے۔ اور جب سبق تقسیم بھی ہوئے نا جی، تو جو ناظم تعلیمات تھے یا ناظم حالات تھے، وہ کہنے لگے حضور غوث پاک کو آپ کو کون سے اسباق دیے جائیں؟ غوث پاک نے فرمایا کہ آسان جس نے لینے ہیں نا وہ لے لے، جو سب سے مشکل سبق ہے وہ مجھے دے دو، وہ مجھے دے دو۔ وہ کہنے لگا جی طالب علم کون سے آپ کو دے؟ اور طالب علم کون بھی نا بندہ تھا بھی پڑھا سکتا مزاج کے مطابق ہو جی، مزاج کے مطابق ہوگا تو بندہ پڑھائے گا اور وہ پڑھے گا، طالب علم کون سے دے؟ غوث پاک نے فرمایا جو لائق ہے نا ذہین ہے وہ تم لے لو، اور جو سارے جہان کے نالائق ہیں وہ مجھے دے دو، وہ مجھے دے دو۔ تو غوث پاک نے پڑھایا، غوث پاک نے پڑھایا علم۔ اور کیسے پڑھایا؟ جب آپ کی شہرت ہوئی نا پڑھانے میں بھی آپ کی شہرت ہوئی تو بغداد میں تو تھرتھلی مچ گئی نا۔ کوئی نوجوان ہے، بغداد نا علم کا بہت بڑا مرکز ہے، بہت بڑا مرکز ہے۔ آپ جتنے اکابر علماء ہیں، اولیاء ہیں، محدثین ہیں، آپ ان کو پڑھیں، یعنی امام بخاری کو لے لیں، کتاب اللہ کے بعد جمہور کے نزدیک مرتبہ صحیح بخاری کا ہے نا، امام بخاری نے بھی علم حاصل کرنے کے لیے بغداد کا سفر کیا، بغداد کا سفر کیا۔ امام شافعی جیسا بندہ پڑھنے کے لیے بغداد آیا، امام احمد بن حنبل جیسا بندہ پڑھنے کے لیے بغداد آیا، اور کشف الغمہ، سراج الامہ، امام الائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ وہ کوفہ سے چلے اور آپ بھی بغداد تشریف لائے۔ آج بھی آپ کا مزار مقدس بغداد کی دھرتی پر ہے۔ بڑے بڑے اکابر اولیاء، شیخ ابراہیم خواص ہیں، حضرت جنید بغدادی، حضرت سری سکتی، حضرت معروف کرخی، امام موسیٰ کاظم، امام حسن عسکری، امام نقی، حجت الاسلام، امام غزالی جی، ایک ایک بندہ جو پوری جماعت ہے وہ موجود ہے بغداد میں، وہ بغداد میں موجود ہے۔ اور بغداد میں علم کا بہت شورا تھا، لوگ پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ خطیب بغدادی ایک بندہ ہے، ایک بندہ جس کی ایک کتاب 80 جلدوں میں موجود ہے، ایک کتاب جی۔ لیکن نا اس بندے کا بھی آپ جا کے دیکھیں نا، جہاں میرے امام اعظم کا مزار ہے پیچھے قبرستان میں ان کی قبر مبارک ہے، تربت اقدس ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ بڑے بڑے بندے، ہزاروں اولیاء اکابر، تو علم کا مرکز تھا بغداد، علم کا مرکز تھا۔ تو غوث پاک کا شورا ہونا لگا نا تو علماء کو مسئلہ ہو گیا، بن نوجوان ہے تو یہ اس کو لوگ بڑے مانتے ہیں جی، بندے اس کی بات بڑی سنتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی آپ واز تو کرتے ہیں، آئندہ کے بعد نا واز کی اجازت آپ کو تب ہوگی جب پہلے آپ ہمیں امتحان دیں، آپ ہمیں امتحان دیں۔ غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے لے لو، ہم امتحان دے دیتے جی، فقیر بندہ کیا کر سکتا ہے بھائی، ہم امتحان دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو انہوں نے نا کئی دن لگائے، سوال نکالے، ہر ایک عالم نے نکال کے رکھے، امتحان کا دن وقت معین ہو گیا، جگہ متعین ہو گئی کہ غوث پاک آ کے امتحان دے۔ تو غوث پاک تشریف لائے، غوث پاک تشریف لائے، آئے نا، آپ بیٹھے اپنی کرسی پہ، جو نشست تھی آپ کی اس پہ بیٹھے، بیٹھ کے نا آپ نے نگاہ اٹھائی اور وہ 100 علماء بیٹھے ہوئے تھے، ان کی طرف دیکھا، ان کی طرف دیکھا، دیکھ کے غوث پاک نے سر جھکا لی، سر جھکایا، تھوڑی دیر گزری، مجمع سے کوئی بولتا ہی نہیں ہے۔ غوث پاک نے فرمایا سوال کرو، جواب نہیں آ رہا جی۔ پھر تھوڑی دیر گزری، غوث پاک نے پھر فرمایا بھائی میں امتحان دینے آیا ہوں، امتحان لو، سوال کرو، کوئی بندہ نہ بولے۔ تھوڑی دیر پھر گزری، تیسری مرتبہ آپ نے کہا جی، جب تیسری مرتبہ آپ نے کہا جواب نہیں آیا نا، غوث پاک نے فرمایا اگر امتحان نہیں لینا نا تو ہم جانے لگے،
ہم جانے لگے ہیں، پھر امتحان آپ نہیں جو لیتے۔ غوث پاک جو ہی اٹھ کے کھڑے ہوئے نا، 100 کے 100 علماء کھڑے ہو کے آپ کے قدموں میں گر گئے، آپ کے قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے حضرت آپ نے ایک نگاہ ڈالی ہمارا علم ہی سلب ہو گیا۔ اور پھر یہ بات لکھنے والا کوئی عام بندہ نہیں ہے، غبطۃ الناظر فی ترجمات عبد القادر کے اندر علامہ ابن حجر نے لکھا کہ غوث پاک 100 میں سے سب کو کھڑا کیا، ایک ایک کے پاس گئے، اسے کہا تیرے یہ سوال تھے ان کے یہ جواب ہے، تیرے یہ سوال تھے ان کے یہ جواب ہے۔ 100 کے 100 بندوں کے پاس گئے، اس کے سوال بھی دہرائے اور ان کے جواب بھی عنایت فرمائے۔ غوث پاک اس درجے کا بندہ ہے۔ اور بات کو ختم کرتا ہوں، جو بات نا میں یہ شروع کر چکا تھا کہ حضور غوث پاک مدرسے میں بیٹھتے تھے۔ کہاں بیٹھتے تھے؟ مدرسے میں، درگاہ نہیں تھی، استانہ نہیں تھا، مدرسہ تھا۔ تو ایک نا تاجر آ گیا، بغداد کا بہت بڑا تاجر، عرض کرنے لگا حضور آج شام کو میرے گھر دعوت ہے، اگر آپ قدم رنجا فرمائیں، مہربانی فرمائیں تو تشریف لائیں۔ حضور غوث پاک نے نا اس کے چہرے کی طرف دیکھا، بھئی آپ نہیں جاتے تھے ہر بندے کی دعوت، لیکن نا جو ہی اس کے چہرے کی طرف دیکھا وہ رو پڑا، اس کی چیخیں نکل گئی، کہنے لگا حضرت میں بڑی آس امید لے کے آیا ہوں، انکار نہ کیجیے گا۔ غوث پاک نے فرمایا جاؤ ہم آئیں گے، ہم آئیں گے۔ شام کو نا غوث پاک چلے گئے دعوت، جب دعوت پہ گئے نا تو اس نے کھانا رکھا لا کے، اور ساتھ ہی نا ایک اور صندوق جیسا کوئی برتن تھا یا کوئی چیز تھی وہ بھی اٹھا کے لے آئے، وہ بھی اٹھا کے لے آئے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا حضرت دیکھیے آپ۔ حضور غوث پاک آگے ہوئے نا، دیکھا تو اس میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو اپاہج تھا، جو اپاہج تھا، یعنی ہاتھ پاؤں اس کے کام نہیں کرتے تھے۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا، ہاتھ باندھ کے رونے لگا، عرض کرنے لگا یا عبد القادر جیلانی میری کوئی امید نہیں ہے، رب نے بڑا کچھ دیا ہے، اولاد زندگی میں یہی ایک بیٹا ہے وہ بھی اپاہج ہے، چلنے پھرنے کھانے کے قابل نہیں، حتیٰ کہ اگر قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے تو مجھے لے کے جانا پڑتا ہے، اگر آپ چاہیں رب کی بارگاہ میں سفارش کریں رب اسے سلامت فرما دے۔ کثرت کرامات کیا تھی؟ غوث پاک نے فرمایا مصلی لاؤ، مصلی بچھایا، سجدہ کیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی بار الہ یہ میری بارگاہ میں اسی لیے آیا ہے کہ اس کا دل تو نے موڑا ہے، دل میری طرف کیا ہے، تیری بارگاہ میں کیا بعید ہے، اسے صحیح سلامت فرما دے۔ شتنوفی رحمہ اللہ صاحب بہجت الاسرار لکھتے ہیں کہ غوث پاک رب کی بارگاہ میں یہ عرض کر کے ابھی سر اٹھا کے کھڑے نہیں ہوئے تھے کہ وہ اپاہج بچہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ تو یہ غوث پاک کی کثرت ہے، کرامات ہیں۔ وقت کافی ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا ایک کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق